السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أنفسكم خشية إملاق. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المبين: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترك العشاء محرمة. وقال عليه الصلاة والسلام: الصبح يمنع الرزق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں، عالم اسلام کے دردمند نوجوانوں، اور جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے وہ سننے والے، بیٹھنے والے، دیکھنے والے سب اللہ رب العزت کے رحمت کے مستحق ہو چکے ہیں۔ اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم اور آپ یہاں نہ ہوتے۔ اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو قال اللہ قال رسول کی آوازیں کانوں میں نہ ٹکراتی۔ اللہ کا فضل اور کرم، اس کا احسان، ذرہ نوازش اگر نہ ہوتی تو ان محفلوں اور ان عنوانات سے ہم بہت دور رہتے۔ اسلام، امن پسند، توحید، رسالت، آخرت، پھر دنیاوی زندگی، اخروی زندگی، پھر آخرت میں اجر و ثواب، ان سب چیزوں کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں واضح بیان فرمایا۔ وقت کا نبی، وقت کا ولی، وقت کا پیغمبر، وقت کا عالم، وقت کا مفسر، وقت کا محدث قرآن کریم کی آیتوں میں رد و بدل نہیں کر سکتا، ان آیتوں میں ہیرا پھیری نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو جو نازل فرمایا توحید کے عنوان پر ہی نہیں
آخرت کے عنوان پر ہی نہیں بلکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر قرآن کریم میں واضح انداز میں بیان فرما کر بچوں کی تعلیم و تربیت، ان کا نظریہ، ان کے فکریں، ان کے خیالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے ان میووں کا، ان تعلیمات کا ذکر کیا۔ جیسے قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت، سب سے پہلی آیت، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ پہلے اقرأ سے مراد بندے کو پڑھنے کا حکم دیا گیا، دوسرے اقرأ سے مراد پڑھانے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر قرآن مجید کو نازل فرمایا، آپ کے سینے بسینے محفوظ فرمایا۔ یہ پہلا اقرا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے حضرات صحابہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت بلال، حضرت خبیب، حضرت سمیہ، جن لوگوں کو آپ نے کلام سنایا، پھر جن لوگوں کو قرآن سنایا، جن لوگوں کو تعلیم دی، یہ دوسرا اقرا مراد ہے۔ آپ نے اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، جبرائیل نے پڑھ کے سنایا، پھر آپ اس کلام کو امت تک پہنچاتے ہیں، تو پھر حضرات صحابہ اس قرآن کریم کو محفوظ کرتے ہیں، پھر اور لوگوں تک اس کو پہنچاتے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہیں جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ پھر یہ فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا۔ گویا اسلام میں مسلمانوں کے اندر، اسلام کے ماننے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقرأ سے اپنی جہالت کو دور کرنے کا حکم دیا، اقرأ سے اپنی نادانی کو دور کرنے کا حکم دیا، دوسرے اقرأ سے اپنی انجان پن کو دور کرنے کا حکم دیا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن پاک کے آیتوں کے اندر یہی بیان فرمایا کہ پڑھو اور پڑھاؤ، بلغ عنی ولو آیا، اگرچہ تمہیں ایک بات بھی معلوم ہو وہ دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو یہ پیغام ہے قرآن کریم کا۔ ایک ہے توحید، خدا کی وحدانیت، دوسرا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کا اٹھنا بیٹھنا، نبی کا جاگنا، نبی کا پھرنا، نبی کی تجارت، نبی کے معاملات، نبی کے بچوں کی پرورش، نبی کے اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملات کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، اور اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے قول و فعل سے، اپنے قرار سے تربیتی زندگی حضرات صحابہ کرام کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں دنیا و ما فیہا کے انبیاء، پیغمبر، محدثین، مفسرین، اولیاء، ابدال، حفاظ، علماء، یہ سارے ایک طرف قرآن کریم کا پیغام، ایک طرف سب سے پہلے قرآن کریم کا پیغام، اس لیے کہ انبیاء کو بھیجنے والا خدا جس نے سارے عالم کو پیدا کیا ہے، اس خدا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے چہیتے نبی پر، دنیا قیامت تک آنے والی انسان، آنے والے لوگ، آنے والی نسلیں آپ کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا آرام کرنا، ان چیزوں کو اللہ نے قرآن کریم میں بیان کر کے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بہترین طریقہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی ہے، اس سے بہتر کوئی طریقہ زندگی نہیں ہو سکتا۔ خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین طریقہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں جن ایام کو پسند کیا، جن چیزوں کو پسند کیا، جن لوگوں سے محبت کی، جس جگہ سے محبت کی، قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے لوگو تم بھی اسی کو پسند کرو جس کو ہمارے نبی پسند کرتے۔ تعلیم ایک علمی میدان ہے، علمی میدان کے بعد بچوں کے اندر عملی میدان ضروری ہے۔
جن بچوں کو ہم اسکولس میں کالجز میں ڈالنا چاہتے ہیں، آیا یہ کہ وہ بچے ان اسکول سے ان کالجوں سے خوش ہے؟ وہاں کی تربیت، وہاں کی تعلیم، وہاں کا تعلم، وہاں کا رہنا، وہاں کا سہنا، وہاں کا ڈھنگ، وہاں کا طور طریقہ کیا ایسا ہے کہ بچہ گھر آنے کے بعد ماں کی عظمت کو سمجھ سکتا ہے، باپ کے مقام مرتبے کو پہچان سکتا ہے، خدا کی معرفت کیا اس کے اندر موجود ہے، نبی کی ذات اور صفات، نبی کو پسند ناپسند، کیا ان چیزوں سے بچہ ہمارا واقف ہو رہا ہے؟ اگر واقف نہیں ہو رہا ہے، تعلیم تو ہو رہی ہے لیکن اس کے نظریے کے اور چلے جا رہے ہیں، امریکی اور یورپی طریقوں پر اس کے نظریات کام کر رہے ہیں، جس کو اللہ رب العزت نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو رزق میں معاملے میں قتل مت کرو کہ بچے ہو جائیں، بچیاں ہو جائیں، زیادہ ہو جائیں تو ہم کہاں سے ان کو غذا دیں گے، کہاں سے ان کو کھلائیں گے پلائیں گے، کہاں سے ان کا انتظام کریں گے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، چوپائے جانور، ہوا میں اڑنے والے پرندے، زمین پہ چرنے والے چرند، مچھلیاں جو اپنے پانی میں تیر رہی ہیں، ان سب کو غذا ہم دینے والے ہیں، ان سب کو روزی اور روٹی کا معاملہ ہمارے اوپر ہے، ہمارے ذمے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ دوسری بات فرمایا کہ اولاد کو رزق ہم دینے والے ہیں، بس تمہیں ہم نے سبب بنایا ہے، ذریعہ بنایا ہے، اسباب بنایا ہے، ایک سہارا بنایا ہے۔ اگر یہ تم کام کرتے ہو تو تمہارے لیے بہت بڑا ثواب ہے، تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اگر یہ لڑکا مجھے پہچان لے تو میں تمہاری سارے گناہوں کو معاف کروں گا، اس لیے کہ تمہیں بھی میں نے ہی پیدا کیا، اس لڑکے کو بھی میں نے ہی پیدا کیا ہے۔ تعلیمی میدان میں دنیا کی بہت ساری ڈگریوں سے ہم بچوں سے واقف کراتے ہیں، لیکن قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ پہلا حکم یہ دیا اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، اور دوسرا حکم یہ دیا کہ اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور تیسرا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اپنے والدین کا احسان مانو اور پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا، غریبوں کا، یتیموں کا، یسیروں کا، ان کا حق ادا کرو اور لوگوں سے بہترین گفتگو کرو۔ کیا بچہ ہمارا اسکول جا کے واپس آنے کے بعد باہر والوں سے نہ سہی، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، جس نے اپنے خون پسینے سے اس کی فیسیں بھر بھر کے اس کو تعلیم دی، اس کے کھانے میں خوشی محسوس کیا، اس کے دوڑنے میں خوشی محسوس کیا، اس کے کھیلنے میں خوشی محسوس کیا، اس کے نمبرات کے لانے پر خوشی محسوس کیا اور انعامات سے نوازا، کیا وہ بچہ اس قابل بنا کہ آپ کا ادب و احترام پہچان لیا؟ کیا آپ سے زبان درازی کرتا ہے؟ کیا آپ سے نرم اخلاق سے پیش آتا ہے؟ کیونکہ آپ کی محنت ہو رہی ہے۔ دنیا کے اندر انسان کوئی ایسا فرد بشر نہیں جو اس کے پس منظر فائدہ نہ ہو تو وہ کام کرے۔ پان کی دکان والا، آج تو پان مہنگے ہو چکے ہیں، سبزی کی دکان والا بھی اگر اس کے پس منظر، اس کے پیچھے 2-3 روپے اگر نہ بچے تو وہ بھی تجارت نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تم کو دنیا کے اندر ایک کم 18,000 مخلوقات دے کر تمہارے لیے، تمہاری فلاح کے لیے، تمہاری کامیابی کے لیے ہم نے بھیجا ہے، بدلے میں تم میرے احکام کیا مان رہے ہو؟ بدلے میں اللہ فرماتے یہی کہ تمہاری محنت اور مشقت سے بچے جو بڑے ہو رہے ہیں وہ تمہارے مقام کو پہچان لیں، تمہیں اور تمہارے بچوں کو جس نے پیدا کیا اس رب کے مقام مرتبے کو پہچان لیں۔ جو طریقہ جس کو اللہ نے پسند فرمایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس طریقے کو اپنائیں۔ اللہ فرماتے ہیں ساری چیزوں کو میں نے تمہارے لیے پیدا کیا، اور فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، یہ خیال کرتے ہو ہم نے تم کو یوں ہی پیدا کر دیا، لوٹ کر کے ہمارے پاس نہیں آؤ گے؟ جب لوٹ کے آئیں گے تو ہم سوالات کریں گے۔ زندگی دی، جوانی دی، پیسہ دیا، مال دیا، دولت دی، شہرت دی، سانسیں دی، ہم نے جسم کی آزاد طاقت و قوت تم کو عطا کیا، تو تم نے کہاں خرچ کیا؟ اتنی سال بھری زندگی واپس اللہ لیں گے تو کیا اللہ سوال نہیں کریں گے؟ اللہ سوال کریں گے، ہمارے نام اعمال کا سوال ہوگا۔ دنیا میں ہمارا بچہ ہمیں نہیں پہچان رہا ہے، دنیا میں اولاد ہمارے مقام مرتبے کو بالائے طاق رہی ہیں۔ کچھ بچے وہ ہیں جو پھر کلاس سے ماں باپ کی نافرمانی شروع کرتے ہیں،
کچھ بچے وہ ہیں جو 7-8 میں آنے کے بعد ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، زیادہ تر بچے وہ ہیں جو 10 کلاس میں اور اس کے بعد ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر انٹر میں آنے کے بعد جب وہ کالجوں کا دورہ کرتے ہیں تو یہ گمان کرتے ہیں، یہ خیال کرتے ہیں، یہ تصور کرتے ہیں اب تو ہمیں پر آ چکے، نہ ہمیں ماں کی ضرورت ہے، نہ ہمارے باپ کی ضرورت ہے، ہم جہاں چاہیں جائیں گے، کالج کے نام پہ ہم باہر مزے اڑائیں گے، کالج کے نام پر ہم ریسٹورنٹ کو جائیں گے، کالج کے نام پر باہر کمرہ لے کے وہاں پر ہوکا ماریں گے، کالج کے نام پر ہم اپنے خواہشات کو پورا کر لیں گے، کالج کے نام پر ہم سگریٹ پئیں گے اور اس کے بعد واپس آئیں گے۔ اور یہ تربیت ہمارے بچوں کی اگر ہو رہی ہے، تعلیم تو ہم نے عطا کیا لیکن تربیت کہاں ہے؟ اس تعلیم کے بعد پھر اس کا نظریہ کہاں جائے گا؟ اس تربیت کے بعد اس کا نظریہ کہاں جائے گا؟ اس کے اخلاق کہاں جائیں گے؟ اس کے معاملات کہاں جائیں گے؟ اس کے کردار کہاں جائے گا؟ اس کی پسند اور ناپسند کیا ہوگی؟ وہ اپنے ہی نام سے، وہ اپنی ہی مرضی سے بھی لڑکی پسند کر کے آئے گا اور گھر کو جہنم بنائے گا، ماں روتی رہے گی، اس کے بعد چکریں کاٹتی رہے گی عبادت گاہوں کی طرف، تہجدوں میں۔ تو بجائے اس سے پہلے ہی ہم اپنے بچوں کو، جب بچے چاول کھانے کے قابل بن جائیں، جب بچے بولنے کے قابل بن جائیں، جب بچے میوے کھانے کے قابل بن جائیں، جب بچے سیرپ چھوڑ کر گولی کھانے کے قابل بن جائے، تو ان کا نظریہ تبدیل کرنا چاہیے تھا مجھے اور آپ کو۔ ان بچوں کو بتانا چاہیے کہ اللہ نے والتین کا قرآن کریم میں ذکر کیا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہمارے بچے ٹی وی میں اور کارٹون میں ایڈورٹائز دے کر انہیں پیزا پسند آ رہا ہے، انہیں ڈونٹ پسند آ رہا ہے، اور ان کو وہ پانی پوری، پسینہ پوری اور سموسہ رگڑا، نہ جانے ان چیزوں کی طرف ان کا رجحان جا رہا ہے۔ جس ماں نے بچپن سے اس کو کھلایا پلا، آج اس کی ماں کے ہاتھ کا اس کو ذائقہ معلوم محسوس نہیں ہو رہا ہے، اس طرف وہاں اس کا دھیان جا رہا ہے۔ پھر گھر کے لوازمات اگر اس کو اچھی نہیں لگیں گی تو گھر کی ماں اور بہن کی طرف بھی اس کی توجہ نہیں ہوگی۔ اگر بچہ بولنے کے قابل ہو جاتا ہے، ہم اس سے کہتے ہیں کہ بیٹا والتین، اللہ نے سورہ تین کا ذکر کیا، تین کے معنی انجیر کے آتے ہیں، بیٹا اس کو بھگا کر کھانے سے یہ فائدہ، اس کو ثابت کھائیں گے تو ایسے فائدہ ہوگا، جس سے خون کے اندر اضافہ اور بیماریوں سے اللہ حفاظت فرمائیں گے، جلد کو اللہ تبارک اسکن کو بہت اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ رکھیں گے۔ کسی نے کیس کر دیا کولگیٹ پہ اور فیئر اینڈ لولی پہ، فیئر پہ، اس پہ کیس کر دیا کہ میں 10 سال سے استعمال کر رہا ہوں، اور جو لڑکی آ رہی کہ میں اس کو استعمال کرنے سے میری گوری چمڑی بن گئی ہے، لیکن میرے چہرے میں تو ذرا فرق نہیں آیا، اس لیے ہم کو دھوکہ دیا جا رہا ہے ایڈورٹائز پہ۔ انہوں نے کئی لوگوں نے ایسے کیس کیے، صابنوں کے نام پر بھی کیس کیے، فیئر اینڈ لولی کے نام پر بھی کیس کیے، اور جو بھی اس کے پروڈکٹس ہیں ان کے ناموں پر ان لوگوں نے کیس کر دیا ہے۔ قربان جاؤں آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ پر بھیجا ہوا کلام پر۔ والتین، اگر انجیر کھاتا ہے تو قرآن کا حکم مانتا ہے، انجیر کھاتا ہے اس کے صحت کے لیے اچھی علامت ہے، انجیر کھاتا ہے تو جو ماں اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر کو اپنے خون جگر سے پالا تھا، جو خون بچے کے اندر منتقل ہوا تھا، جو ہڈیاں بچوں کے اندر منتقل ہو گئی تھی، جو گوشت اور دوسرے بچوں کے اندر منتقل ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے بچہ کمزور ہو جاتا ہے۔ آج کسی سے کہا جائے کہ بھائی صاحب فلاں کو خون کی ضرورت ہے، کیا آپ خون ڈونیٹ کریں گے، آپ اس کو خون دیں گے؟ ہاں ہاں دیں گے۔ دینے کے بعد ایک ہفتہ بعد لوگ بہانہ بناتے ہیں، ابھی ہم خون دے کر آئے ہیں اس لیے ہمارے غذا اچھی ہونی چاہیے، انار کھانا چاہیے، انجیر کھانا چاہیے، پالک کھانا چاہیے، کیرٹ گاجر کھانا چاہیے، دو چیزیں جن سے ہمارا خون بڑھتا ہے، وہ گولیاں کھانا چاہیے، وہ انڈے کھانا چاہیے۔ 1 لیٹر جسم کا کیا خون دیا، ایک ہفتے تک، ایک مہینے تک بے چین بے قرار، اور اپنی غذا کو تبدیل کر دیا۔ ادھر ماں نے 9 مہینے اپنے بچے کو پیٹ میں سنبھال کے رکھا، اپنے وزن کو، اپنے حمل کو، اپنے 5-5 3-3 کلو کو اپنے پیٹ پہ سنبھال کر اپنی ہڈیاں، اپنے اعضاء اور اپنے جسم، اپنے خون کو کمزور کیا۔ 2 مہینے تک اپنے خون جگر سے دودھ بھی پلایا۔ ماں اگر غذا استعمال نہ کرتی تو پھر ماں کا سینہ سوکھ جاتا، جب ماں کا سینہ سوکھ جاتا تو بچے کے لیے کوئی غذا نہیں بنتی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماں کے لیے بہترین غذائیں عطا فرمائیں جس سے اس کا دودھ بڑھتا ہو، بہترین کلام اللہ نے اس کا عطا فرمایا، والتین فرمایا، والزیتون فرمایا، وطور سینین اللہ نے بیان فرمایا، ان میووں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ نہ صرف یہ کہ ماں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خون جگر اور باپ کا خون پسینہ، ان سب ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ بچے کو نشو و نما فرماتے ہیں۔ جب وہ باہر آتا ہے اور اس ماں پر کیا گزرتی ہوگی جو 2 سال تک وہ چیزیں نہیں کھاتی جس کی وجہ سے دودھ پینے والے بچے کو نقصان ہو جائے، جامن نہیں کھائے گی، خربوزہ نہیں کھائے گا، سرد چیزیں استعمال نہیں کریں گی، فلاں چیزیں استعمال کرنے سے بچے کو سردی ہو جائے گی، نزلہ ہو جائے گا، زکام ہو جائے گا۔ اب وہ ماں جب اس قابل ہو گئی کہ بچے اس کے چلنے لگے، اب اس کے بولنے لگے، اب وہی ماں اس تعلیم تو دے رہی، تعلیم سے شریعت نے منع نہیں فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا اور فرمایا وہاں کی زبان سیکھ لینا۔
زبانوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھایا، صحابہ کو ترغیب دی تاکہ اسلام کو عام کیا جائے۔ قرآن نے، شریعت نے، انبیاء نے، صحابہ نے، خدا نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ دنیاوی تعلیم ہے، یہ دینی تعلیم ہے۔ بچے جو کچھ پڑھ رہے ہیں، اگر قرآن پڑھ رہے ہیں تو کیا ان کی زندگی قرآن کے مطابق ہے؟ قرآن میں یہ حکم دیا گیا، کیا یہ عالم کورس اگر کر رہے ہیں تو کیا ان کی زندگی، ان کی غذا، ان کا اوڑھنا، ان کا بچھونا، ان کا چلنا اور ان کا بیٹھنا، ان کا سونا کیا قرآن و حدیث کے مطابق ہے جو اللہ نے ان کے ذہنوں کے اندر انبیاء کی تعلیم، اولیاء کی تعلیم، علماء کی تعلیم کے ذریعے سے ان کے اندر منتقل فرمایا ہے؟ تعلیم دینا کمال نہیں، تعلیم کے بعد جو تربیت اور جو نظریہ ہے اس بارے میں ہمیں اور آپ کو فکر کرنا ہے۔ ماں نے اتنی بڑی قربانیاں دی اور باپ نے اتنی بڑی قربانیاں دی، اس کے بعد بچہ جب جانے لگا کالج کو، اسکول کو جانے لگا، اس کے بعد واپس آ رہا ہے تو کس کی عظمت دل میں لے کر آ رہا ہے، کس کا مقام دل میں لے کر آ رہا ہے، کس کی رفعت دل میں لے کر آیا ہے، کس کا مرتبہ اس کے دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ جب اس سے پوچھتے تجھے کون پسند، تو وہ کس کا نام لیتا ہے؟ دنیا والوں کا نام لیتا ہے، یا اپنے پڑوسیوں کا نام لیتا ہے، یا فلم ایکٹروں کا نام لیتا ہے، یا پھر کارٹون والوں کے نام لیتا ہے، یا اس ماں کا نام لیتا ہے جس نے اپنے خون جگر سے اپنے سینے سے اپنا چہرہ لگا کر اس نے خون سے سینچ کر دودھ پلایا، اس ماں کا نام لیتا ہے، یا اس باپ کا نام لیتا ہے جس نے خون پسینہ ایک کر کے اس کے کھانے اور پینے اور اس کی ضروریات اور اس کے دودھ کے بوتل اور اس کے پیمپر اور اس کے کپڑے اور اس کے ضروریات سامان اور نان نقطہ جو اس نے ادا کیا، اس باپ کا نام لیتا ہے یا اس ماں کا نام لیتا ہے جس کو اللہ نے، نبی نے کہا بہترین دوست تمہارے ماں اور باپ ہیں، بہترین تمہارے دوست محمد رسول اللہ ہیں۔ ماں باپ سے پہلے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا۔ جو نبی سے محبت کرتا ہے وہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اب یہ نہ کہیں مجھے جواب دے گا، مجھے زبان درازی دے گا، مجھے آگے دکھائے گا اور تو تھپڑ لگا رہے ہیں، آپ اس کو برے معلوم ہوں گے، آپ کو وہ غلط نظری سے دیکھے گا کہ مجھے دیکھتے نہیں، مجھے سمجھتے نہیں، میرے خواہش کو نہیں مانتے۔ بجائے تھپڑ مارنے کے، بجائے غصہ کرنے کے، اس کو قرآن کا مقام بتائیں، اس کو باپ کا مقام بتائیں، اس کو ماں کا مقام، نبی کی زندگی کو روشنی میں بتائیں کہ نبی کا بچپنا کیسے گزرا۔ تو تعلیم تو ہم دنیا کی دے رہے ہیں لیکن نظریہ اس کا دین کے اوپر پرورش ہوتا رہے گا، نظریہ اس کا دین پر چلتا رہے گا۔ بچے بیگانے ہو کر بھی اپنے رہیں گے، ہمیشہ ان کے دلوں کے اندر ماں باپ کا مقام، مرتبہ برقرار رہے گا۔ یہ ہے تعلیم، یہ ہے ادب جس کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ بچے کہتے ہیں ہزاروں کارٹون دیکھ کر، ایڈورٹائز دیکھ کر، دیکھو اس سے یہ فائدہ ہے، اس میں یہ آفر ہے، بائی ون گیٹ ون فری ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ کیا آپ نے کبھی کہا بچے سے انجیر کے یہ فائدے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی یہ کہا بچے سے کہ زیتون کے یہ فائدے ہیں، کچا کھائیں گے تو یہ فائدہ ہوگا، سوکھا کھائیں گے تو یہ فائدہ ہوگا، اس کا تیل استعمال کریں گے تو یہ فائدہ ہوگا؟ زیتون وہ تیل ہے جو خون کے اندر کی چربی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گلا دیتا ہے، جو بچوں اور بڑوں کے لیے بڑے فائدہ مند ہے۔ آپ نے کبھی یہ کہا، بچہ کہتا پینٹ چاہیے مجھے اور چیز چاہیے، مایونیز چاہیے، تو کبھی آپ نے کہا کہ شہد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، گھر میں رکھیں گے تو برکت آئے گی؟ برکت کے معنی یہ ہے کہ دونوں کا کھانا رکھا ہوا ہے تو تینوں پیٹ بھر کھا سکتے ہیں۔ برکت کے معنی یہ ہے کہ پینسل جو 3 دن میں آپ کی ختم ہوتی تھی وہ 4-5 دن تک چلے گی آپ کی۔ برکت کے معنی یہ ہے ہم کوئی بھی چیز آپ کو دیں گے جلد سے جلد ختم نہیں ہوگی، بہت دنوں تک آپ اس کو کھا سکتے رہیں گے۔ برکت کے معنی یہ ہے کہ تمہارے ماں باپ تم سے راضی رہیں گے۔ برکت کے معنی یہ ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی رہے گا۔ کیا کبھی ہم نے ان چیزوں کی طرف بچوں کو دھیان دلایا؟ کبھی ان بچوں کو تربیت دی؟ بچے ہمارے جاب کر رہے ہیں، سائنٹسٹ بن چکے ہیں، LLB کر چکے ہیں، بچے ہمارے PG کر چکے ہیں، MS کر چکے ہیں، باہر بھی پڑھ رہے ہیں، یہاں بھی پڑھ رہے ہیں، MBBS پڑھ چکے ہیں، MBBS کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، MTech کر رہے ہیں، BTech کر رہے ہیں، MSc مائکرو بایولوجی کر رہے ہیں۔ لیکن اس درمیان میں کیا کبھی آپ نے قرآن کے احکام، قرآن کی غذاؤں، قرآن کے فرمان، قرآن نے جن چیزوں سے محبت کرنے کا حکم دیا، جن چیزوں کو کھانے کا حکم دیا، کیا ان چیزوں کے بارے میں کبھی ہم نے اپنے بچے کو سمجھایا کہ یہ چیز ہمارے اللہ نے ہم کو بتائی، ہمارے نبی نے ہم کو بتائی ہے؟ تو نتیجہ یہ ہوگا، آج سعودی عرب کے اندر سلمان، چونکہ محمد تو کہنا اس کا میرا دل گوارا نہیں کرتا، اس کو میں محمد کہوں میرا دل گوارا نہیں کرتا۔ سلمان بن اس نے جو حرکتیں کی ہیں وہ یہودیوں کی گود کی پرورش کا نتیجہ ہے، وہ یہودیوں کی تربیت کا نتیجہ ہے، وہ یہودیوں کا تحفہ ہے جنہوں نے ان کے باپ نے اپنے بیٹے کو بہترین تربیت کے نام پر، بھائی اپنے علاقے کے اندر جاسوس ہیں، اپنے علاقے کے اندر قتل کیا جائے گا، اس کی زندگی محفوظ نہیں، یہ لاڑوں میں خراب ہو جائے گا، فلاں فلاں کہہ کر اس کو آپ نے یورپی تعلیم دلوائی اور یورپی میں آپ نے بچے کو بچپن پورا وہاں گزارنے کا حکم دے دیا۔ جب بچہ بڑا ہوا، جوان ہوا، جب اپنے مقام پہ آیا تو عظمت کس کی لے گا؟ محمد رسول اللہ کے مکہ مکرمہ کی لے گا؟
جو میرے اور آپ کے دلوں کے اندر وہاں کی دھول، وہاں کی مٹی میں جو ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ اس میں شفا ہے، مدینے کے دھول میں شفا ہے، مدینے کے ہواؤں میں شفا ہے، اور جہاں پر ہمارے حضرات نے، ہمارے صحابہ، ہمارے حضرت بلال، ہمارے اکابرین، ہمارے مفسرین نے مدینے میں جب قدم رکھا، تپتی دھوپ، گرم گرم روڈ ہونے کے باوجود بغیر چپل کے آپ چلتے ہیں۔ جب پوچھا گیا چپل دستیاب ہے، پھر بھی آپ نہیں چل رہے۔ نبی کی محبت یہ ہے کہ مجھے یہ ڈر پیدا ہو رہا ہے کہ نبی کا جہاں قدم پڑا وہاں میں چپل سے اگر رکھوں، چپل سے اپنا پیر رکھوں تو میں بے ادبی محسوس کر رہا ہوں، میں وہ عظمت محسوس کر رہا ہوں، وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ رفعت، وہ ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں جو میرے نبی وحی کے درمیان، قرآن پاک کی تلاوت کے درمیان، قال اللہ قال رسول کے درمیان، قولوا لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے اس درمیان میں نبی مکہ اور مدینے کی گلیوں میں پیدل چلا کرتے تھے۔ کہیں نہ کہیں تو ہمارا قدم نبی کے قدم سے ٹکرا جائے گا۔ پھر کیا قیامت کے دن اگر یہی محبت ہو، یہی عظمت ہو، یہی رفعت ہو، یہی مقام ہو، یہی مرتبہ ہو، یہی ذوق، شوق، فکر، تڑپ، لگن، جستجو ہو، تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ اس لیے کہ اللہ نے رسالت پر عمل کرنے کا حکم دیا، رسالت کو پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین طریقہ زندگی نبی علیہ السلام کا طریقہ زندگی، حکم نہیں، حکم دیا عمل کرنے کے لیے، صرف پیغام نہیں دیا، صرف پیغام نہیں دیا۔ آج ہم میں سے کتنے بڑوں کو، کتنے جوانوں کو معلوم ہے قرآن کریم میں اللہ نے کن کن چیزوں کا بیان فرمایا ہے، کن سنتوں کو بیان فرمایا ہے، ہمارے کھانے، ہمارے پینے، ہمارے رہنے اور سہنے کے طریقوں کو اللہ نے کیا کیا بیان فرمایا ہے۔ اگر ہمیں نہیں معلوم ہے تو پھر ہم نے کون سی تعلیم حاصل کی؟ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں ہے، کیا جس خدا نے ہمیں پیدا کیا اس خدا کی تعلیم سے ہم ناشنا ہو جائیں؟ جس خدا نے ہمیں پیدا فرمایا اس خدا کی تعلیم کو ہم نظر انداز کر لیں، جس کے بارے میں اللہ نے کہا بہترین کلام، بہترین قرآن، بہترین نبی، بہترین دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے نزدیک پسندیدہ دین یہی ہے۔ بچوں کو ہم صبح اٹھاتے ہیں، نظریہ دیکھیں، اٹھانا تو ہے بچوں کو، لیکن ہم کیا کہیں گے اٹھاتے ہیں؟ آٹو والا آئے گا، کیا والا آئے گا، کار والا آئے گا، ڈرائیور آئے گا، اسکول جانا ہے، میم آپ کو غصہ کریں گے، آپ کو ٹھہرائیں گے، پنشمنٹ دیں گے، ہوم ورک زیادہ دیں گے، پھر آپ کو ڈانٹیں گے، چلیے اٹھا۔ کبھی ہم نے کہا کہ بیٹا نماز فجر جس کے بارے میں اللہ نے کہا والصبح اذا تنفس، قسم ہے کہ صبح سانس لیتی ہیں، اگر صبح اٹھ کر اگر آپ پڑھتے ہیں، صبح کی ہوائیں تازگی لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذہن کو کھولتے ہیں، تو پھر آپ کو پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ہمیں وہ طاقت، وہ شفا پینٹ میں دکھائی دیا، وہ امول کے بٹر نے ہم کو دکھائی دیا، غذا میں تو ہم کو دکھائی دیا، جو ایڈورٹائز ہم اپنے فونوں میں، اپنے ٹی ویوں میں، اپنے یوٹیوب چینلوں میں اور اخباروں میں، اشتہارات میں، دیواروں پہ ننگا ناچ، احریانت کو دیکھ کر ہم نے تو اس کو ایکسپٹ کر لیا۔ اب بچہ بڑی محبت سے رہنے والا، بڑے عافیت سے رہنے والا، لیکن اس کا باپ اس کو پڑھنا نہیں آتا، اس کو لکھنا نہیں آتا، اس کو سمجھنا نہیں آتا۔ بیٹے نے باہر سے خط لکھ کر بھیجا اور اس کی جب وہ خط اس کے ہاتھ میں پہنچا، 1 سال ہو چکے لیکن اس کوئی ملا نہیں جو اس کو پڑھ کے سنا سکے۔ اب بے چین بے قرار ہوگا کہ یہ خط میں کیا لکھا ہے، خط میں کیا لکھا ہے، خط میں کیا لکھا ہے، خط میں کیا لکھا ہے۔ لوگوں سے مل کر منت و سماجت کرتا ہے، عاجزی انکساری کرتا ہے کہ مہربانی میرے بچے نے خط لکھ کر بھیجا، بتایا تو صحیح اس میں میرے بچے نے کیا اقرار کیا، کیا بیان کیا، کیا کہہ رہا ہے کہ وہ آنے کے لیے کہہ رہا ہے یا وہ آ رہا ہے یا کوئی چیز بھیج رہا ہے یا کچھ بھیجنے کے لیے ہمیں حکم دے رہا ہے۔ ذرا ایک خط تو پڑھ کے سنا دے یا میسج کو ذرا پڑھ کے سنا دے۔ کوئی نہیں ملا، لیکن جب اس کو ملتا ہے تو بڑے اس سے عاجزی انکساری کر کے وہ خط پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور خط پڑھ کر اس خط کو اپنی آنکھوں سے لگاتا ہے کہ ہاں ہاں میرے بیٹے نے یہ بیان کیا۔ وہ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا افلا يتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور و خوض کرو۔ اللہ نے ایک میسج بھیجا، ایک لیٹر بھیجا، ایک کتاب دی ہمارے رہنمائی کے لیے، ہماری رہبری کے لیے، ہمارے عافیت کے لیے، ہمارے سلامتی کے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے، ہمارے فیوچر کے لیے، ہماری جنت بنانے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے، رسالت پر عمل کرنے کے لیے، خدا سے مکمل محبت میں اترنے کے لیے، نبی سے محبت میں اترنے کے لیے، آخرت کا پورا یقین، گمان، توکل، بھروسہ رکھنے کے لیے اللہ نے قرآن کو بھیجا ہے۔ وہ خدا 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ کل کو بیٹا جواب دے گا، باپ کہے گا میں تجھے جائیداد میں حصہ نہیں دوں گا، پہلے تو معاف کروں گا، سدھر گیا ٹھیک ہے، نہیں سدھرا تو میں تجھے جائیداد میں حصہ نہیں دوں گا۔ ہم وقتاً فوقتاً صبح و شام نمازوں میں سستی کاہلی، نمازوں کے ناغے اور قضا کرنے کے باوجود بھی اللہ ہمیں غذا میسر کر رہا ہے، ہماری سانسیں میسر کر رہا ہے۔ دنیا و مافیہ بیماریوں کے نام پر ان کے دلوں کے اندر دہشت کو بٹھایا گیا ہے، ان کے اندر خوف اور خراش کو بٹھایا گیا ہے، جن چیزوں سے انسان ڈر گیا ہے۔ کیا قرآن اس سے کمزور کلام ہے؟ کیا قرآن اس سے ابتر کلام نہیں؟ کیا قرآن اس سے بہتر کلام نہیں؟ پھر اگر بہتر کلام ہے
افضل کلام ہے، اعلیٰ کلام ہے، تو ہم قرآن میں سے ہمیں کتنے احکامات معلوم ہیں، قرآن میں سے کتنے فرمان ہم کو معلوم ہیں جو ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے، بچے بڑے ہو کر ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بنیں گے، کامیابی کا ذریعہ بنیں گے اور رہبری کا ذریعہ بنیں گے۔ جس طرح قرآن کے مقام مرتبہ ان کے دلوں میں ہے، اسی کے بعد پھر ماں باپ کا مقام مرتبہ ان کے دلوں کے اندر آئے گا۔ جب ماں باپ کا مقام مرتبہ دل میں آئے گا، آپ بیٹھنے سے پہلے اولاد نہیں بیٹھے گی، آپ کے آگے اولاد نہیں چلے گی، اور آپ کے کھانے سے پہلے اولاد نہیں کھائے گی، پہلے میرے ماں باپ تھا اس کے بعد میں۔ یہ نظریہ کہاں ہے؟ تعلیم سے کوئی شکوہ شکایت نہیں، خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیا، لیکن ہمارا نظریہ کہاں گیا؟ ہماری فکریں کہاں گئیں؟ اگر عرب کے لوگوں کا، جو یہودیوں، عیسائیوں، نصرانیوں کے ننگا ناچ گانے والوں کے گود میں پرورش کرنے والی اولاد جمعہ کے احکام کو اگر بگاڑ سکتی ہیں، حج کے حدود حرم کو اگر بگاڑ سکتی ہیں، پردے کے حکم کے نافذ کو اگر بالائے طاق کر سکتی ہیں، قرآن کے دھجیاں اگر وہ اڑا سکتی ہیں، اور وہاں کے ائمہ حرمین کو ایک زمانے سے حکومت کے خلاف کہنے پر ان کو سزائے موت دی جاتی ہے، عمر قید کی سزا دی جاتی ہے، پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جاتا ہے، تقریباً 500 سے زائد اس صدی میں تقریباً 500 سے زائد ائمہ حرمین کو وہاں پر غائب کر دیا، جس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ آج سے 7-8 سال پہلے ابو طالب ڈاکٹر عبد الرحمن جو حرم کے امام تھے، 3 نمازوں کے امام تھے، دارالعلوم حیدرآباد حضرت مولانا عاقل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے مدرسے میں آئے، مغرب اور عشاء کی بہترین قرات میں، بہترین آواز میں انہوں نے نماز پڑھائی، بغیر کسی مسلک کے، بغیر کسی اختلاف کے لوگ وہاں کی بھیڑ جمع ہو گئی، اور ان کے پیچھے نماز پڑھ کے اپنے آپ کو سکون محسوس کیا کہ ایسا دکھ رہا ہے کہ حرم میں کھڑا ہوا ہوں، ایسا دکھ رہا ہے کہ کعبے کے سامنے میں کھڑا ہوا ہوں۔ وہ امام آج مکے کے اندر موجود نہیں ہیں۔ اگر سعودی عرب کے نسل سے اگر یہ کام ہو سکتا ہے، ہماری آپ کی نسل جن کو ہم نے عیسائیوں مشنریوں میں ہم نے حوالے کر دیا، بچہ پڑھ کے واپس آنے کے بعد کبھی ہم نے اس کے ذہن کو نہیں پڑھا، اس کے عمل کو نہیں پڑھا، اس کے کردار کو نہیں پڑھا، اس کے الفاظ کو نہیں پڑھا، کہ بچہ جا کر صبح سے شام تک وقت گزار کے کس کی باتیں کرتا ہے، یہاں آ کر کس کی باتیں کرتا ہے، کس کی فضیلت بیان کر رہا ہے، اور کس کے بارے میں تاثر لے کے آیا، اس تاثر اور محبت اور الفاظ میں ماں باپ کی کتنی توہین کر رہا ہے، باپ سے کتنا منہ دراز کر رہا ہے، ان چیزوں پر ہمارا کوئی دھیان نہیں ہے۔ ہم نے تعلیم سے کبھی منع نہیں کیا، خود ہمارے بچے پڑھتے ہیں اسکولوں کے اندر، تعلیم سے کبھی منع نہیں کیا، لیکن جو نظریہ بچوں کا بن رہا ہے، کارٹون آپ دکھاتے ہیں، اس کارٹون کے اندر بچہ بھی چھوٹا ہے، برہنہ ننگی تصویریں، کم کپڑے پہن کر گیم کھیلنے والی لڑکیاں موجود ہوتی ہیں، تو بچہ باہر نکلنے کے بعد یہی محسوس کرے گا، یہ بچیاں تو پورے کپڑے پہن کے، جو کم کپڑے پہنے گا وہ اس کو پسند آئے گی، کیونکہ گیم میں نے دیکھا، اس سے کھیلتے ہوئے میں نے دیکھا، اس سے باتیں کرتے ہوئے میں نے دیکھا، یہ وہی ہے، یہ وہی ہے، یہ وہی ہے۔ کہ کتنے بچے ایسے نہیں ہیں جو گاڑی سے جلتے ہوئے، مال میں چلتے ہوئے کہتے ہیں یہ موٹو پتلو، یہ موٹو پتلو، کیا وہ وہاں پہ موجود تھا کہ وہ موٹو کارٹون بنایا جا رہا تھا؟ نہیں تھا، لیکن اس کے ذہنوں میں آپ نے ایک تعلیم آن لائن تربیت دی ہے، دیکھیں وہ اس کو وہ پسند ہے، بھوک لگے تو وہ سموسہ کھاتا ہے، فلاں کھاتا ہے۔ آپ نے یوں نہیں بتایا کہ بھوک لگے گھر کے اندر سب سے پہلی چیز کھجور پسند کرے، شہد آپ اس کو پسند کریں، جب منہ دھونا ہے تو مسواک کو آپ پسند کریں، دانت آپ کے آ جائیں، 12 دانت اگر آ جائیں، 14-15 دانت آ جائیں تو مسواک کو اپنائیں، زیتون کی مسواک استعمال کریں، بہت نرم ہوتی ہیں، اس میں 70 فائدے ہیں۔ بچے کو بچپن سے اگر آپ بتاتے مسواک سے ذہن تیز ہوتا ہے، لیکن وہ تعلیم ہم نے تربیت نہیں دی۔ ایڈورٹائز ہم نے دیکھا کہ فلاں ڈاکٹر کا بچہ جو ہے وہ برش استعمال کر رہا ہے جس کی قیمت 150 ہے، مسواک کی قیمت 20 روپے، ہم اس کو لینے تیار ہیں، اس کو لینے تیار ہیں۔ اب نظیر کی فکر کریں، بچے کو ہم کیا پڑھا رہے ہیں اور تربیت کیا دے رہے ہیں، اس بارے میں ہمیں اور آپ کو فکر کرنا۔ اگر آج فکر نہیں کریں گے، اگر سعودی عرب ان فتنوں سے نہیں بچ سکتا ہے تو میرا اور آپ کا یہ ملک فتنوں سے کیسے بچے گا؟ آپ کا، میرا اور آپ کا یہ علاقہ، ہمارے بچے ہاتھ سے کیسے نہیں نکل سکتے ہیں؟ عرب کی سرزمین کے شہزادے اگر سرزمین سے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، توحید سے آپ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور سننے میں یہ بات تصدیق کے طور پہ آئی، سلمان کی فوج تقریباً 70 سے زائد اسرائیلی فوج ہیں، کوئی مسلمان فوج نہیں، اس کو بھروسہ ہی نہیں ہے، اس کو اعتماد نہیں ہے، وہ فوج رہے گی تو اپنا مطالبہ کریں گے۔ آپ کو ہم بلائیں گے تو آپ پوچھیں گے رہنے کے لیے گھر کمرہ الگ ہے؟ اپنے مہمان کو خیامگاہ کے حساب سے، سہولت سے، مہمان نوازی کے حساب سے کرتے ہیں۔ جب وہ آئے گا انگریز، وہ کہے گا بھائی آپ کی حفاظت تو ہم کریں گے، کیا بھی ہمارے لیے بیگمات ہیں؟ ہمیں تو شراب پسند، ہمیں تو سود پسند، ہمیں تو فلاں پسند۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسجد کے بعد عمارت بڑی کرنے سے مکروہ فرمایا۔ کیوں مکروہ فرمایا؟ تاکہ مسجد کی اونچائی اور مینار اس کی عظمت سے بالائے طاق رہیں، برقرار رہیں۔ مسجد کے مینار بنانے کا، مسجد کو اونچا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ مسافر دور دراز سے آنے والا اونچے مینار، اونچے مسجد کو، اونچے گنبد کو دیکھ کر اپنی عبادت گاہ پہچان لے، دور سے دعا کرنا شروع کر دے۔ آپ اس کے اطراف میں بڑی بڑی عمارتیں بنوا کر آپ نے کون سا دین کا کام کیا ہے؟
جہاں پر لوگ ناپاک اور ناپاکی کی حالت میں حرم کا نظارہ کر رہے ہیں، اس لیے آپ نے ان کو وہاں پر بلایا. جبکہ مسجد میں تھوکنے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، دنیاوی باتیں کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. حضرت عمر نے فرمایا دنیاوی بات کرنے والوں کو بلا کر اگر تم اس مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں کوڑے لگوا دیتا، تم باہر کے مہمان ہو اس لیے میں احترام میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں. دین ہماری کسی نقل کا نام نہیں، دین ہمارا نقل ہے قرآن سے، دین ہمارا نقل ہے حدیث سے، دین ہمارا نقل ہے محمد رسول اللہ، دین ہمارا نقل ہے صحابہ سے، دین ہمارا نقل در نقل ہے اولیاء تابعین تبع تابعین سے. اس کے علاوہ لوگوں کے احکام اور فرمانات اور یہ فرمان جاری کرنے کی وجہ سے ہمارا دین نہیں بدلتا، ہماری شریعت نہیں بدلتی. اس لیے اللہ نے کہہ دیا ہے 1450 سال پہلے کہہ دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، ہم نے اس دین کو پسند فرمایا. صبح سے شام تک 8 گھنٹے 10 گھنٹے ہم بچوں کے اسکول میں وقت گزار رہے ہیں، ٹیوشن میں وقت گزار رہے ہیں. کچھ وقت کیا ہم مسجد میں بیٹھ کے بھی وقت گزار رہے ہیں بچوں کے؟ کچھ وقت تو ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے دادا ہیں، نانا ہیں، چچا ہے، تایا ہے، بڑے خاندان کے، ان کے پاس بٹھایا. ہم نے بہت سارے بچوں کو دیکھا، وہ بچے بڑے ادب والے ہوتے ہیں جن کا اٹھنا بیٹھنا بڑوں کی مجلس میں ہوتا ہے. گھر کی باتیں سن کر نہیں وہاں مت بٹھائیے، اس کو وہاں مت بٹھائیے. آپ اپنی تربیت کی فکر کیجیے، اپنے بچوں کی تعلیم کے ساتھ نظریے کی فکر کیجیے کہ قرآن کو کیا سمجھ رہا ہے، دین کو کیا سمجھ رہا ہے، نبی کو کس درجے کے محافظ سمجھتا ہے، محبت تو کر رہا ہے. کیا اعمال کے بارے میں توجہ ہے؟ ماں باپ کا انکار نہیں، لیکن ماں باپ کے بات نہیں مانتا، ماں باپ کے احکام پہ نہیں چلتا. اس لیے خدا را ان چیزوں کی ہمیں سخت سے سخت ضرورت ہے. اپنی اولاد کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس نظریے پر بھی فکر کرنا چاہیے. سوتے وقت سنت طریقہ کیا ہے، اٹھتے وقت سنت طریقہ کیا ہے، ان چیزوں کو ہم بتائیں گے، سمجھائیں گے تو انشاءاللہ بچے ہمارے اپنے کامیاب ہوں گے. بچوں کی دنیا کی کامیابی آخرت کی میری اور آپ کی بھی کامیابی ہوگی. جو میرے اساتذہ نے، میرے والدین نے مجھ کو پڑھایا، اس کی بھی کامیابی ہوگی. آپ جو راستہ بتائیں گے اس کے بعد جتنے بچے آپ کی نسل اولاد اگر عمل کرے گی اس پر آپ کو ثواب ملتا رہے گا. خدا را اپنے اپنے گھروں میں دین کی کتابیں اپنے گھروں میں رکھیے. ایک بہترین کتاب آئی ہوئی ہے جو گزشتہ کچھ لوگ لیے ہیں، اور یہ دینی تعلیم کے نصاب مکمل ہیں. بچوں کو بچپن سے لے کر بڑھاپا ہونے تک ہر مجلس میں ہر آداب کی باتیں، ماں باپ کا ادب و احترام، بڑوں کا ادب و احترام، رشتہ داروں کا ادب و احترام، مسجد کا ادب و احترام، شادیوں کا ادب و احترام، اور اس کے حقوق، اس کے فرمان، یہ راستے کے حقوق، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. یہ اگر آپ یہ اپنے بچوں کو، اور اپنے دیہاتوں کے اندر جہاں مسلمان اردو سے واقف نہیں، انگریزی سے واقف نہیں، وہاں تیلگو کتابیں آپ اپنے طور پہ ہدیہ دے کر ان کو ایصال ثواب آپ حاصل کر سکتے ہیں. خدا را نظریے کو بدل دیں گے تو ہمارے گھروں کے اندر دین کی کتابیں آئیں گی. لوگ کہتے ہیں دین کی کتابیں انگریزی میں نہیں ہے، تیلگو میں نہیں ہے، ہمارا بچہ تو وہ زبان سمجھتا نہیں ہے. جب کتابیں موجود ہیں تو ہم بے فکر ہو رہے ہیں. اس لیے خدا را اپنے لیے بھی لیں، اپنے بچوں کے لیے بھی لیں، اپنے پڑوس اور اپنا جو علاقہ آنا جانا دیہاتوں کے اندر ہوتا ہے. ہم شہر کے لوگوں کا یہ حال ہے تو دیہات کے لوگوں کا کیا حال ہوگا. اس لیے ان لوگوں کے اندر بھی کتابیں مسجدوں میں تقسیم کروا دیں گے. آنے والے بچے، آنے والی نسل اس پہ نظر پڑے گی، کچھ پڑھے گی، امام کو توجہ دلائیں گے، اس کا ایمان محفوظ رہے گا، اللہ اس سے راضی رہیں گے. پھر اس کا عمل آپ نہیں جانتے وہ مسجد کہاں ہے، وہ علاقہ کہاں ہے، اس کے پڑھنے سے اللہ آپ کو ثواب عطا کرتے ہیں، آپ کی مرادیں اللہ مکمل فرماتے ہیں. میں اسی بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. الہی رونق اسلام کا سامہ پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت ایمان پیدا کر. آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نماز کے بعد باہر مولوی صاحب کے پاس کتابیں رکھی ہیں، آپ حضرات جاتے ہوئے کتابیں لے لیں. سارے حضرات سے گزارش ہے ماسک پہننے کا. الحمدللہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے دینی تعلیم کی تربیت اور بچوں کے اندر جو نظریہ ہے اس عنوان پہ بات ہوئی. اور وقت کی تنگ دامانی کی وجہ سے ایک عنوان جو بچوں کے اندر کھیل کود اور نشو و نما، اس کی بھی ہمیں فکر کرنا چاہیے. بچوں کے اندر جسمانی طاقت ورزش بھی ہو اپنے کھیل کے ذریعے سے. آنکھ کی ورزش کیا ہے، ہاتھوں کی ورزش کیا ہے، پیروں کی ورزش کیا ہے، اور جسم کو متحرک اور مستحکم رکھنے کے لیے کیسے گیمز کی ضرورت پڑتی ہیں. تو ایسے بہت سارے ہیں وہ گیم جن سے شریعت نے منع فرمایا. دو طرفہ شرط لگا کر گیم کھیلنا منع ہے، ایک طرفہ شرط انعام رکھ کر کھیلنا کوئی گناہ نہیں ہے. اس لیے ان چیزوں سے بچاتے ہوئے بچوں کو اپنی عمر کے حساب سے، ایسا نہیں کہ گیم لا کے دے دیے، تیر اندازی کے لیے تیر لا کے دے دیے، اب بچے نشانہ ایک دوسرے پہ مار رہے ہیں، پھر آنکھوں کے اندر جا پڑیں گی. اسی لیے آپ اپنا وقت بھی اپنے بچوں کے ساتھ، قیمتی وقت آپ کا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اپنے بچوں کے ساتھ نکالیں روزانہ، یا ہفتے میں 1 دفعہ نکالیں گے تو ذہنی ورزش بچوں کی بہت ساری ہوگی. اور بچے جو جانتے ہیں اس بارے میں کہ ہمارا دوسرا بھی دوست ہونا چاہیے گھر کے علاوہ، اگر آپ بچوں کے ساتھ کھیلیں گے، وقت گزاریں گے، بچے جان جائیں گے دوست بھی ہمارے، ماں باپ بھی ہمارے ہیں.
بہترین دوست ماں باپ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے بہت سارے گیمس ہیں جس کی وجہ سے بچوں کی ورزش ہوتی ہیں اور ذہن سازش ہوتی ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ کشتی لڑوایا کرتے تھے، لوگوں کے اندر جذبہ، اپنے صحت کا خاص خیال کرنے کا پیغام بھی دیا کرتے تھے۔ ان چیزوں کا آپ حضرات خاص خیال رکھیں، اپنے بچوں کی غذا کے ساتھ ساتھ ورزش بھی ہو، صحیح اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، نظریے کے اعتبار سے، تو انشاءاللہ یہی ہمارا آخرت کا سرمایہ رہے گا۔ اگر آپ کے بچے حافظ قرآن نہیں ہیں تو کوئی غم نہیں، لیکن یہ بچے کی دینداری اور یہ بچوں کا جسمانی ورزش شرعی اعتبار سے کھیلنا سمجھنا، یہی آپ کے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بن جائے گا۔ برکت اور رحمت اور نعمت سعادت تو آپ کے اولاد کی شکل میں ہے، اولاد کو ماں باپ کی شکل میں ہے، شوہر کو بیوی کی شکل میں ہے، بیوی کو شوہر کی شکل میں ہے۔ اپنی اپنی رحمتوں برکتوں اپنے اپنے احکام کو جان لیں، انشاءاللہ زندگی کے اندر مٹھاس پیدا ہو۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کو اے اللہ ایک اور نیک بنا، متحد بنا، اپنی اولاد کو بہترین تعلیم دینے والا بنا، اس تعلیم میں تربیت کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، حافظ قرآن کے ساتھ باعمل عالم دین بھی بنا دے، بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی مزاج بھی ان کے اندر عطا فرما، اپنے ماں باپ کے، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے مقام مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو یا ان کا ہم پر حق ہو، ان سب کو اپنے مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اس چھوٹی موٹی دعا کو اپنے فضل و کرم سے آقا انعامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول و منظور فرما، سائل کو بھی صحت و عافیت تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ دعا کو نبی اکرم علیہ السلام کے خاص صدقے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔